علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے الف سے لے کر یا تک کا سبق پڑھا تھا۔ آج ہم امتحان کا سبق پڑھیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے یہ پچھلے حروف پڑھے تھے اسی طریقے سے ہم ان کو پڑھیں گے۔ دھیان سے سنیں اور غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان، تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا۔ اس میں ہمیں فرق کرنا ہے، اس کو حلق سے نکالیں گے۔ ہا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال۔ ہاں تو دوستو، اب ہم نے یہ سبق پڑھ لیا۔ اب آگے ہمیں یہ بہت دھیان سے پڑھنا ہے۔ ان کو اگر ہم دھیان سے پڑھیں گے تو آگے جو ہمارا سبق ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں اس کو پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ان کو ہمیں دھیان سے اور سمجھ کر پڑھنا ہے۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی کہ یہ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ مفردات تھے، اور یہ جو اوپر کی لائن ہے یہ مفردات کی لائن ہے۔ جو اس اوپر کی لائن کی شکل میں جو حروف رہتے ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں، اور جو ملے ہوئے حروف رہتے ہیں ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ آگے ہم ان کو انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ مرکبات میں شکل کیسی رہے گی اور مفردات میں شکل کیسی رہے گی۔ اس کو ہمیں بہت دھیان سے سننا ہے۔ الف، یہ ہے الف۔ الف کی جو مفردات میں شکل ہے وہ اوپر کی طرح ہے، اور جو مرکبات میں جو شکل ہوگی الف کی وہ دو طرح کی ہوگی۔ ایک تو یہ شکل ہوگی اور ایک یہ شکل ہوگی۔ تو اس کو ہمیں دھیان سے سمجھنا ہے کہ مفردات میں جو شکل ہوگی وہ ایسی ہوگی، اور جو مرکبات میں شکل ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی۔ یعنی کہ جو کسی دوسرے حروف کے ساتھ میں جب الف ملا ہوا ہوگا تو یا تو اس شکل میں ہوگا یا وہ اس شکل میں ہوگا۔ الف کی دو شکلیں ہیں، الف الف، با کی بھی دو شکلیں ہیں، با با۔ یعنی کہ جب مفردات میں ہوگا تو اس شکل میں ہوگا، اور جب مرکبات میں با ہوگی تو اس شکل میں ہوگی یا اس شکل میں ہوگی۔ یعنی کہ جب کسی دوسرے حروف سے مل کر با آئے گی تو یا تو اس شکل میں آئے گی یا اس شکل میں آئے گی۔ اس کو ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اگلا حروف ہے تا۔ تا کی بھی تین شکلیں ہیں، یعنی کہ مفردات میں جب تا آئے گی تو وہ اس شکل میں آئے گی، اور جب مرکبات میں آئے گی یعنی کہ کسی حروف کے ساتھ ملی ہوئی تا آئے گی تو تین شکلوں میں آئے گی۔ تا اس شکل میں آئے گی، دوسرا اس شکل میں آئے گی، تیسری تا اس شکل میں آئے گی۔ تو تا کی کتنی شکلیں ہوئیں؟ تین شکلیں ہوئیں۔ تا کی تین شکلیں ہیں، ان کو ہمیں غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کس طریقے کی تا رہتی ہیں۔ یہ جو اوپر کی تا ہے اس کو خاص طور سے دھیان رکھنا ہے، یہ مفردات کی تا ہے،
اور یہ جو نیچے کی جو 3 شکلیں ہیں تاکہ یہ مرکبات میں آئیں گی۔ اگلا حرف ہے جیم۔ جیم کی ایک شکل ہے۔ اگلا حرف ہے دال۔ دال کی بھی ایک شکل ہے۔ اگلا حرف ہے عین۔ عین کی 2 شکلیں ہیں۔ جب مفردات میں عین ہوگی تو اس شکل میں ہوگی اوپر کی طرح، اور جب مرکبات میں ہوگی یعنی کہ کسی دوسرے حروف کے ساتھ مل کر عین آئے گی تو وہ ان شکلوں میں آئے گی۔ عین عین، شکلوں کو بہت دھیان سے ہمیں سمجھنا ہے۔ اگلا حرف ہے فا۔ فا کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ فا کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ فا فا، جب مفردات میں فا ہوگی تو اس شکل میں ہوگی، اور جب مرکبات میں فا ہوگی تو ان 2 شکلوں میں سے کسی شکل میں ہوگی، یعنی کہ کسی حرف کے ساتھ میں جب مل کر فا آئے گی تو یا تو اس شکل میں آئے گی یا اس شکل میں آئے گی۔ کاف۔ کاف کی بھی 2 شکلیں ہیں، ایک یہ شکل ہے، ایک یہ شکل ہے۔ کاف جب دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آئے گا تو یا اس شکل میں آئے گا یا اس شکل میں آئے گا، اور جب الگ آئے گا تو اس شکل میں آئے گا یعنی جب مفرد آئے گا۔ اور لام۔ لام کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ لام لام، یعنی کسی حروف کے ساتھ میں جب مل کر لام آئے گا تو اس شکل میں آئے گا یا اس شکل میں آئے گا۔ اگلا حروف ہے میم۔ میم کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ میم میم، یعنی کہ جب علیحدہ میم آئے گا، الگ میم آئے گا تو یہ اس شکل میں آئے گا، اور جب کسی حروف کے ساتھ مل کر میم آئے گا تو اس شکل میں آئے گا یا اس شکل میں آئے گا۔ اگلا حرف ہے نون۔ نون کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ نون نون، تو جب مل کر حرف آئے گا کسی دوسرے حرف کے ساتھ میں نون تو اس شکل میں بھی آئے گا اور اس شکل میں بھی آئے گا۔ شکلوں پہ ہمیں دھیان دینا ہے۔ اگلا حرف ہے ہا۔ یہ 2 چشم ہا بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی ہا بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی 3 شکلیں ہیں، یعنی کہ جب کسی دوسرے حروف کے ساتھ میں یہ ہا آئے گی تو یہ 3 شکلوں میں سے کوئی سی شکل میں آئے گی، یا تو اس شکل میں آئے گی یا اس شکل میں آئے گی یا اس شکل میں آئے گی۔ حمزہ۔ حمزہ کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ حمزہ حمزہ۔ یا کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ یا یعنی یا جب دوسرے حروف کے ساتھ مل کر آئے گی تو وہ اس طریقے سے آئے گی، جیسے یا اس شکل میں آئے گی یا اس شکل میں آئے گی۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں آسانی کے ساتھ میں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو ان کو خاص طور سے ہمیں دھیان سے پڑھنا ہے اور شکلوں کی پہچان کرنی ہے۔ اگر ہم نے ان حروفوں میں شکلوں کی پہچان کر لی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کون سا حروف کس شکل کا ہے، تو ہمارے لیے آگے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم ان شکلوں کو پہچاننے میں اور ان کو سمجھ کر پڑھنے میں تھوڑا سا وقت اگر ہم زیادہ دے دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ یہ بنیادی چیز ہیں، اگر ہم بنیاد اپنی بہتر بنائیں گے، بنیاد پر بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، بنیاد پر بہتر بنانے پر زور دیں گے تو انشاءاللہ آج ہم بنیاد کو مضبوط کر لیں گے، یعنی کہ ان کو سمجھ کر اور دھیان سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آگے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ سبق انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آگے ہمیں اسی طریقے سے صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔